اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج ایک پیاری سی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں شب قدر کی فضیلت اور شب قدر کے نفل آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ شب قدر جو بہت ہی بابرکت رات ہے، جس کی فضیلت کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اپنی لاریب کتاب، بے عیب کتاب، بے مثل و بے مثال کتاب، مبرہ کتاب قرآن مجید برہان رشید میں بھی اعلان فرمایا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا، تم کیا جانو قدر والی رات کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ قدر والی رات تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو ویورز، اتنی بابرکت رات جس کے بارے میں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ذکر آتا ہے، صحیح بخاری شریف کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کریم آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص حالت ایمان میں طلب ثواب کے لیے شب قدر میں قیام کرتا ہے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی ایماندار آدمی، اگر کوئی مومن آدمی، کوئی مسلمان اللہ کے حضور شب قدر کو قیام کرتا ہے، یعنی نفل پڑھتا ہے، نماز تراویح، نماز عشاء، دیگر وظائف پڑھتا ہے، اس حال میں کہ شب بیداری میں اللہ کی رضا کی خاطر جاگ کر رات گزارتا ہے، تو اللہ پاک اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، ابن ماجہ شریف میں اس حدیث پاک کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ رمضان شریف کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے پاس یہ مہینہ آیا اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا تو تمام بھلائیوں سے وہ محروم رہ گیا، اور وہ شخص کبھی بھی اس سے محروم نہیں رہ سکتا جو حقیقتاً محروم نہ ہو۔ تو اس رات کو جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عبادت نہیں کرتا، قیام نہیں کرتا، ذکر و اذکار نہیں کرتا، وہ سمجھو کہ محروم ہے، اور حقیقتاً ہی وہ محروم ہے، اس کا مقدر کبھی بھی سنور سکتا نہیں ہے۔ لہٰذا مسلمان بہن بھائیوں چاہیے کہ ایسی عظیم و شان رات میں شب بیداری کا خوب اہتمام کیا جائے، عبادت کریں، اور اس ایک رات کی عبادت کا اجر و ثواب جو ہے وہ 83 سال 4 ماہ عبادت کرنے کے برابر اس کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں، اللہ عز و جل سے معافی مانگیں، مگر 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اس رات بھی بخشش حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور وہ کون سے 4 ایسے لوگ ہیں؟ سب سے پہلے جو شراب کا عادی ہے، شرابی جب تک شراب کو چھوڑے گا نہیں، اس کو معافی نہیں مل سکتی ہے۔ اور دوسرا والدین کا نافرمان جب تک اپنے والدین کو راضی نہیں کرے گا، انہیں خوش نہیں کرے گا، ان سے معافی نہیں مانگے گا، اس سے معافی مل سکتی نہیں ہے۔ اور تیسرا وہ قطع رحمی کرنے والا، تعلق توڑنے والا، رشتہ داری توڑنے والا، جو شخص اس طرح کا عمل اور اس طرح کا کردار پیش کرتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے، وہ بھی اس رات معاف نہیں کیا جاتا، اس سے معافی نہیں ملتی جب تک کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو راضی نہ کر لے۔ اور چوتھا وہ شخص جو آپس میں بغض و کینہ رکھتا ہے، یعنی کہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں اچھا نہیں سوچتا، بلکہ دل میں انا رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، برا سوچتا رہتا ہے، اس کی غیبت کرتا رہتا ہے، ایسا شخص بھی کبھی معافی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ رات بہت ہی بابرکت رات ہے، اس کی جتنی فضیلت حدیث مصطفیٰ میں آئی ہے، اگر وہ سب بیان کرتا چلا جاؤں تو ویڈیو گھنٹے سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن 2 حدیث پاک جو آپ کے سامنے عرض کی ہیں ان سے یہی پتہ چلا کہ قرآن کریم اور حدیث مصطفیٰ سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ رات شب بیداری میں جا کر اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر قیام کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے گزارنی چاہیے۔ اس رات کے کچھ خاص نفل کا بھی ذکر آتا ہے۔ شب قدر میں نماز عشاء اور نماز تراویح کے بعد
نفل استغفار اور تلاوت قرآن شریف میں رات گزارنی چاہیے۔ اس رات جبریل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور تمام لوگوں کے گھروں میں تشریف لے جاتے ہیں، اور سب کو جبریل امین فرشتوں کے امام ہیں، وہ سب کو سلامی پیش کرتے ہیں۔ اور اس رات جو 2 رکعت نماز نفل جو اس رات 12 رکعت نماز نفل 2 کر کے اس طرح پڑھتا ہے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 3 مرتبہ، ہر سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس شخص کو اس نفل کی برکت سے یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، جو بھی ہاتھ اٹھا کر وہ دعا مانگتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس کا طریقہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیں۔ آپ نے نماز عشاء کے بعد نماز تراویح کے بعد 12 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں 2 کر کے، اور 2 رکعت کر کے پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 3 مرتبہ، ہر سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ تیسرا کلمہ جو ہے وہ سبحان اللہ والحمد للہ، یہ مکمل تیسرا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس طرح 2 کر کے آپ نے یہ 12 رکعت کی نماز نفل مکمل کرنی ہے۔ اس کے بعد 4 رکعت نفل کا ذکر آتا ہے، جو اس طرح پڑھے گا کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ تکاثر یعنی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر 1 دفعہ، اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے۔ فضیلت اس کی یہ ہے کہ بوقت وفات وصال کے وقت اس پر جو موت کی مشکلات آتی ہیں اور جو قبر میں عذاب ملتا ہے گناہ گار شخص کو، وہ شخص جو ہے اس چیز سے محفوظ ہو جائے گا، اور اسے نہ قبر میں عذاب ہوگا اور نہ ہی موت کے وقت کوئی مشکلات اس کے لیے بنیں گی۔ اور یہ نزہۃ المجالس میں یہ جو 2 رکعت نماز 4 رکعت نماز نفل کا ذکر اس طرح موجود ہے۔ اس کے بعد نمبر 3، 2 رکعت نفل اس طرح جو شخص ادا کرتا ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 7 بار، سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر استغفر اللہ 7 مرتبہ پڑھے، اپنی جگہ چھوڑنے بھی نہ پائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر اس طرح ہوگی کہ اس کے والدین کی بھی بخشش ہو جائے گی اور اس شخص کو بھی معاف فرما دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد نمبر 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 بار، سورۃ اخلاص 27 بار پڑھے، پھر سجدے میں جا کر یہ دعا 1 بار پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کی فضیلت بھی یہ ہے کہ وہ شخص جو بھی جائز دعا مانگتا ہے انشاءاللہ اس کی دعا فوراً قبول ہوگی اور اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس سے بالکل پاک اور صاف کر دیا جائے گا۔ تو یہ اس رات کی نفل عبادت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، درود و سلام کی کثرت کریں، ویسے بیٹھ کر ذکر و اذکار کریں، جاگ کر یہ شب بیداری کریں، جاگ کر یعنی کہ رات گزاریں۔ انشاءاللہ تعالی مالک کی آپ پر مہربانی ہوگی۔ ماہ رمضان شریف کے لاسٹ دن گزر رہے ہیں تو لازماً یہ عبادت آپ نے کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔